امریکی ناکابندیوں کے جواب میں ایران نے آبنہ ہرمز پھر بند کر دی۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق آبنہ ہرمز پر کنٹرول دوبارہ سنبھال لیا۔ اب یہ گزرگاہ ایرانی افواج کی سخت نگرانی میں ہے۔ ایران کا امریکہ پر معاہدوں کی خلاف ورزی اور بحری رکاوٹوں کا الزام۔ ترجمان مرکزی ہیڈ کوارٹر خاتم الانبیاء نے کہا، امریکی ناکابندی کے خاتمے تک آبنہ ہرمز میں صورتحال سخت رہے گی۔ ایران آبنہ ہرمز دوبارہ بند کرنا چاہتا ہے مگر ہم بلیک میل نہیں ہوں گے۔ ایران کے ساتھ اچھی بات چیت ہو رہی ہے۔ امریکہ نے سخت موقف اپنا رکھا ہے۔ اوول آفس میں صدارتی حکم نامے پر دستخط کی تقریب میں میڈیا سے گفتگو۔ ٹرمپ نے کہا کہ ایران سے اب بھی بات چیت جاری ہے۔ ایران مذاکرات کے دوسرے دور کے لیے تاحال راضی نہیں۔ جو بھی صورتحال ہوگی آج اہم اعلان کروں گا۔ پاکستان کے ذریعے نئی تجاویز مل گئی ہیں، غور کر رہے ہیں، ابھی کوئی جواب نہیں دیا۔ ایرانی سپریم نیشنل سیکیورٹی کونسل نے وضاحت کی، کہا کہ امریکہ سے مذاکرات میں سخت موقف اختیار کیے ہوئے ہیں۔ ایرانی قوم کے مفادات کا ہر قیمت پر دفاع کیا جائے گا۔ جب تک دشمن بحری ناکابندی جاری رکھے گا، آبنہ ہرمز کی بندش جاری رہے گی۔ جو جہاز بھی آبنہ ہرمز سے گزرے گا اسے فیس دینا ہوگی۔ آبنہ ہرمز میں جہازوں کی آمد و رفت ہمارے مقرر کردہ راستوں کے مطابق ہوگی۔ امریکہ سے پیر کو پاکستان میں مذاکرات کی کوئی امکان نہیں۔ امریکہ مذاکرات جاری رکھنا چاہتا ہے تو ضرورت سے زیادہ مطالبات سے گریز کرے۔ ایرانی نیوز ایجنسی کے مطابق ایران امریکہ سے مذاکرات کے اگلے دور کے لیے اب تک رضامند نہیں۔ اس کی وجہ ٹرمپ کا ایران کی بحری ناکابندی کا اعلان اور مذاکرات میں امریکہ کے حد سے زیادہ مطالبات ہیں جو حالیہ پیغامات کے تبادلے میں بھی جاری رہے۔ ایرانی نائب وزیر خارجہ سعید خطیبزادہ نے کہا، فریقین کا مشترکہ فریم ورک پر متفق ہونا ضروری ہے۔ ایران کسی بھی مذاکرات میں اپنے حقوق سے دستبردار نہیں ہوگا۔ ایران کی بحریہ دشمن کو نئی اور تلخ شکست دینے کے لیے مکمل طور پر تیار ہے۔ اسلامی انقلابی کامیابی فوج کی تاریخ میں ایک اہم موڑ ہے جس نے اس دور کا خاتمہ کیا جب دشمنوں نے اندرونی غداروں کے ذریعے فوج کو کمزور کیا تھا۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید مجتبی خامنائی نے ایکس پر لکھا، مستقبل میں اسلامی جمہوریہ ایران کی فوج کی مختلف صلاحیتوں میں ترقی کے لیے ضروری اقدامات کیے جائیں گے۔ ایرانی وارننگ نظر انداز کرنے پر آبنہ ہرمز سے گزرنے والے 2 بھارتی آئل ٹینکرز پر پاسداران انقلاب کی گن بوٹس کی فائرنگ۔ برطانوی میری ٹائم ٹریفک آرگنائزیشن کے مطابق فائرنگ سے ٹینکر اور عملہ محفوظ رہا۔ امریکی بحریہ کا طیارہ بردار جہاز USS جیرالڈ آر فورڈ 2 تباہ کن جنگی جہازوں کے ساتھ بحیرہ احمر میں داخل ہو گیا۔ امریکہ کا ایرانی بندرگاہوں اور ساحلی علاقوں کی ناکابندی جاری رکھنے کا اعلان۔ امریکی سینٹرل کمانڈ کے مطابق امریکی بحریہ کا جنگی جہاز USS کینبرا بحیرہ عرب میں گشت کر رہا ہے اور ناکابندی کے نفاذ میں مصروف ہے۔ ناکابندی شروع ہونے کے بعد سے اب تک 23 بحری جہاز امریکی فورسز کی ہدایت پر اپنا رخ موڑ چکے ہیں۔ فیلڈ مارشل کا ایران کا 3 روزہ سرکاری دورہ۔ ایرانی صدر اور اعلیٰ قیادت سے اہم ملاقاتیں، خطے میں پائیدار امن اور سیکیورٹی صورتحال پر تفصیلی تبادلہ خیال۔ ایرانی رہنماؤں سے مذاکرات میں کشیدگی میں کمی اور سفارتی حل پر زور دیا گیا۔ فیلڈ مارشل نے مذاکرات اور ڈائیلاگ کو تنازعات کا حل قرار دیا۔ پاکستان کا ایران سے تاریخی اور برادرانہ تعلقات مزید مضبوط بنانے پر اتفاق۔ دورہ خطے میں امن کے لیے پاکستان کی سفارتی کوششوں کا اہم حصہ قرار دیا۔ فیلڈ مارشل نے ایرانی صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان، اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف، وزیر خارجہ عباس عراقچی اور کمانڈر خاتم الانبیاء ہیڈ کوارٹر سے ملاقاتیں کی۔ وزیراعظم شہباز شریف کا سہ ملکی دورہ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ مکمل۔ لاہور پہنچ گئے۔ وزیراعظم سے وزیر داخلہ محسن نقوی نے ملاقات کی۔ وزیر داخلہ نے موجودہ صورتحال اور حالیہ دوروں پر بریف کیا۔ اس سے قبل 3 روزہ دورے میں وزیراعظم نے تینوں برادر ملکوں کی قیادت سے ملاقاتیں کی۔ انطالیہ ڈپلومیسی فورم میں شریک دیگر عالمی رہنماؤں سے بھی ملاقاتیں کی۔ دنیا اس بات کی متحمل نہیں ہو سکتی کہ ہر روز کسی صدر کی دھمکی آمیز بیانات اور جنگی اعلانات کے سائے میں زندگی گزاری جائے۔ برازیلین صدر لوئز لولا ڈی سلوا کی نام لیے بغیر ٹرمپ پر کڑی تنقید۔ بارسلونا میں اجلاس سے خطاب میں برازیلین صدر نے زور دیا کہ عالمی طاقتوں کو کشیدگی کم کرنے اور امن کے قیام کے لیے سنجیدہ اور ذمہ دارانہ کردار ادا کرنا ہوگا۔ بیلاروس کے صدر الیگزینڈر لوکاشینکو نے روسی میڈیا کو انٹرویو میں کہا کہ امریکہ ایران کا مقابلہ نہیں کر سکا تو اسے چین سے بھی نہیں الجھنا چاہیے کیونکہ وہ چین جیسی طاقت کا سامنا نہیں کر پائے گا۔ ٹرمپ نے ثابت کر دیا کہ امریکہ جتنا طاقتور سمجھا جاتا تھا اتنا ہے نہیں۔
ملک کی فضائی حدود 50 دن بعد جزوی بحال۔ ایرانی میڈیا کے مطابق تہران کے امام خمینی ایئرپورٹ سمیت مشہد، برجند، گورگن اور زاہدان کے ایئرپورٹس کو کھولا گیا ہے۔ بین الاقوامی پروازوں کو مشرقی علاقے سے گزرنے کی اجازت دی گئی ہے۔ ایران کے تمام ایئرپورٹس کی پروازیں آہستہ آہستہ دوبارہ شروع ہو جائیں گی۔ اسرائیل کے خلاف پابندیوں کی قرارداد برطانوی پارلیمنٹ میں پیش۔ 75 ارکان کی حمایت قرارداد میں کہا گیا کہ اسرائیل فلسطینی زمین پر قبضے کو باضابطہ شکل دینا اور مقبوضہ علاقے میں اپنا کنٹرول چاہتا ہے۔ یہودی بستیوں سے وابستہ معاشی سرگرمیوں، قبضے کو مضبوط کرنے والوں کے اثاثے منجمد اور سفری پابندیاں لگانے کا مطالبہ۔ عیسائیوں کے پیشوا پوپ لیو نے کہا کہ صدر ٹرمپ سے نئی بحث چھیڑنے میں کوئی دلچسپی نہیں۔ بیانات ٹرمپ کے ساتھ حالیہ بیان بازی سے بہت پہلے تحریر کیے گئے تھے۔ افریقی ملکوں کے دورے میں دیے گئے ان بیانات کو میڈیا نے غلط انداز میں پیش کیا۔ پاکستان نے متحدہ عرب امارات کو $2 ارب کا قرض واپس کر دیا۔ اسٹیٹ بینک کے نزدیک پاکستان کو 23 اپریل کو امارات کو مزید $1.5 ارب ادا کرنا ہے۔ پاکستان کو 2 روز قبل ہی سعودی عرب سے $2 ارب موصول ہوئے۔ پاکستان نے یورو بانڈز کی فروخت سے جمعے کو $500 ملین بھی حاصل کیے۔ اسٹیٹ بینک کے مطابق UAE کو مکمل ادائیگی کے باوجود ملکی ڈالر ذخائر پر فرق نہیں پڑے گا۔ بیرونی ادائیگیوں کا انتظام موجود ہے۔ سرکاری افسران ہو جائیں تیار۔ گریڈ 17 اور اس سے اوپر کے افسران کے لیے سالانہ اخراجات ظاہر کرنا لازمی۔ سول سرونٹس کنڈکٹ رولز 2026 کا نوٹیفیکیشن جاری۔ قوانین تمام سرکاری افسران پر لاگو ہوں گے۔ اثاثوں کی جانچ پڑتال FBI کرے گا۔ سرکاری ملازمین اور اہل خانہ کے لیے تحائف لینے پر سخت پابندی ہوگی۔ ملازمین پر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے پر پابندی عائد ہوگی۔ ملک میں دہشت گردی کے لیے معصوم بچیوں کے استعمال کا انکشاف۔ دہشت گرد انسانی رشتوں کو ڈھال بنا رہے ہیں۔ دہشت گردوں کی محفوظ پناہ گاہیں پڑوسی ملک میں موجود ہیں۔ ایڈیشنل سیکرٹری داخلہ بلوچستان اور DIG CTD کی نیوز کانفرنس ترجمان بابر یوسف زئی نے کہا، دہشت گرد تنظیموں کا سافٹ ٹارگٹ خواتین اور بچے ہیں۔ والدین اپنے بچوں کی سرگرمیوں پر نظر رکھیں۔ دہشت گردوں کا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ دہشت گرد بلوچستان کا مثبت چہرہ مسخ کر رہے ہیں۔ میرا شوہر عورتوں کو خودکش حملوں کے لیے استعمال کرتا تھا۔ افغانستان فرار ہونے کی کوشش کرنے والی دہشت گرد کی بیوی کا اعترافی بیان۔ کہا کہ اس کا شوہر منظور دہشت گردوں اور خودکش بمبار عورتوں سے رابطے کے لیے اس کا موبائل استعمال کرتا تھا۔ خودکش بمبار لڑکی نے FC ہیڈ کوارٹرز پر حملے سے قبل ان کے مکان میں قیام کیا۔ اس کا شوہر افغانستان فرار ہو چکا ہے۔ وہ بھی اپنے بھائی کے ساتھ افغانستان جا رہی تھی کہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے اسے گرفتار کر لیا۔ مارکہ حق میں پاک فوج کی حکمت عملی دنیا نے دیکھی۔ پاکستان ایئر فورس نے نہ صرف دشمن کے جہاز گرائے بلکہ تاریخ رقم کی۔ سربراہ پاک فضائیہ ظہیر احمد بابر سدھو نے کہا کہ دشمن پاکستان کی طاقت اور ہنرمندی دیکھ کر دنگ رہ گیا۔ کسی بھی جارحیت کا منہ توڑ جواب دیا جائے گا۔ پاکستان ملٹری اکیڈمی کاکول میں پاسنگ آؤٹ پریڈ کی تقریب۔ 153 VPMA لانگ کورس، 38ویں ٹیکنیکل گریجویٹ کورس کیڈٹس شامل، 72ویں انٹیگریٹڈ کورس، 15ویں مجاہد کورس اور 27ویں لیڈی کیڈٹس کورس کی کیڈٹس بھی شامل۔ کراچی میں ٹریفک پولیس کی غفلت اور لاپرواہی، بھاری گاڑیوں سے ہلاکتوں کا سلسلہ جاری۔ رواں برس ٹریفک حادثات میں 311 افراد جاں بحق، 3275 افراد زخمی۔ گزشتہ روز گلستان جوہر میں پرفیوم چوک کے قریب واٹر ٹینکر نے راہگیر کو کچل دیا۔ مشتعل عوام کا ڈرائیور پر تشدد، واٹر ٹینکر کو آگ لگا دی۔ زخمی راہگیر اسپتال میں دم توڑ گیا۔ اس سے قبل پیپلز چورنگی کے قریب بس کی ٹکر سے موٹر سائیکل سوار خاتون جاں بحق ہو گئی۔ ماڑی پور روڈ بس سٹینڈ کے قریب ٹرک کی ٹکر سے راہگیر خاتون جان سے گئے۔ شدید گرمی میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ کا عذاب، عوام پریشان۔ ملک میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ نے عوام کو دوہرے عذاب کا شکار کر دیا۔ بجلی کا شارٹ فال 4000 میگا واٹ ہو گیا۔ کراچی سمیت دیگر شہروں میں 15 سے 18 گھنٹے کی اعلانیہ اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ۔ اسلام آباد اور لاہور میں 6 گھنٹے تک بجلی غائب۔ ملک کے مختلف علاقوں میں کہیں شدید گرمی تو کہیں ٹھنڈ کا راج، بادل بھی برس رہے ہیں۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں خاص طور پر لاہور میں گرمی کی شدت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق گزشتہ روز لاہور کا درجہ حرارت 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا۔
بلوچستان میں کوئٹہ سمیت مختلف اضلاع میں بارش، کوئٹہ، زیارت، چمن، پشین، قلعہ عبداللہ اور قلعہ سیف اللہ میں گرج چمک کے ساتھ بادل برسے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق نوشکی، شیرانی، موسیٰ خیل میں گرج چمک کے ساتھ بارش کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ڈی ایم اے کے متعلقہ اداروں کو الرٹ رہنے کی ہدایت۔ بنگلہ دیش کے ساتھ 2 ٹیسٹ میچوں کی سیریز کے لیے 16 رکنی قومی اسکواڈ کا اعلان۔ سرفراز احمد بنگلہ دیش ٹور کے لیے ہیڈ کوچ مقرر، شان مسعود کریں گے۔ 4 نئے کھلاڑی اسکواڈ میں شامل۔ کیمپ 1 مئی کو اختتام پذیر ہوگا، جبکہ ٹیم 2 مئی کو بنگلہ دیش روانہ ہوگی۔ عبداللہ، فضل احمد بٹ، اذان اویس، بابر اعظم، حسن علی، امام الحق، خرم شہزاد اسکواڈ کا حصہ۔ محمد عباس، محمد رضوان، محمد غازی غوری، نعمان علی، سعید خان، سلمان علی آغا، سعود شکیل، شاہین شاہ افریدی بھی شامل۔ اور پاکستان سپر لیگ سیزن 11 راولپنڈیز مسلسل 7ویں میچ میں بھی ناکام، قلندرز 32 رن سے کامیاب۔ راولپنڈیز اپنا 7واں میچ ہار کر ایونٹ میں پلے آف مرحلے کی دوڑ سے آؤٹ ہونے والی پہلی ٹیم بن گئی۔ کراچی کے نیشنل اسٹیڈیم میں لاہور قلندرز نے مقررہ 20 اوورز میں 4 وکٹوں کے نقصان پر 210 رنز بنائے۔ 211 رنز کے ہدف کے تعاقب میں راولپنڈیز کے کھلاڑی کارکردگی دکھانے میں ناکام رہے۔ مقررہ 20 اوورز میں 9 وکٹوں پر 178 رنز بنا پائے۔